فرما جملہ معزز علماء کرام و اساتین ملت اور اس بزم کے تمام شرکاء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ ہداة اقوام الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يؤت الحکمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار آپ تمام حضرات گنبد خضرا کی طرف پوری توجہ مبذول کر لیں اور آقا کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا تصور جما کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگوں نے بہت سی تباہیاں اور اپنے کاموں کی رکاوٹ وغیرہ صرف محسوس نہ کی بلکہ سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور اس زمانے میں ایسا سبق دیا گیا کہ آدمی سے قریب نہ رہے، نماز بھی پڑھنی ہو تو 10-5 فٹ کا فاصلہ ہو ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے۔ مصافحہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے یہ بھی واقعات سنے۔ واقعہ ایک یہ سنا کہ کوئی صاحب الہ آباد اپنے گھر پہنچی تو دروازے کی بیل بجائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو وہ ان کی اہلیہ کا سوال تھا کہ کون، اور جواب شوہر کا تھا کہ دروازہ کھولو، کہ نہ، پہلے اپنا کورونا چیک کرا کے آؤ، پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا۔ اپنے ہی گھر کا دروازہ اپنے اوپر بند ہے۔ اب نگیٹیو رپورٹ لے کر آئے
تو کہا کہ ٹھیک ہے دروازہ کھولتے ہیں، مگر چھت پر ایک کھاٹ لگا دی جاتی ہے، وہیں پر 14 دن آپ کو کوارنٹائن کرنی ہے، کھانا وہاں پہنچ جائے گا، آپ کو کسی کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرنی۔ ایسا حال، ایسی تباہی کہ آدمیوں سے رخصت ہو گئی، اور اتنا خوف ایک بیماری کا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے عذاب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں اسی موسم میں 50 آدمی سے مصافحہ کرتا اور اسی موسم میں طلباء کو اپنے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے پڑھاتا بھی تھا، اور سب ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر پڑھتے بھی تھے، اور یہ علم دین کی برکت کہ ان میں سے ایک کو بھی کرونا نہ ہوا۔ اور پھر میں نے اس وقت ایک سبق یہ دیا، سوچو ایک بیماری کے جراثیم کا ایسا خطرناک تصور، مگر وہابیت کے جراثیم کا کوئی تصور آج نہیں کر جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، اور اس کے میل جول سے بلا وجہ رب العالمین اور سید المرسلین نے منع نہیں کیا ہے، وجہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا قرآن حکیم میں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے مخالفوں کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تمہیں کرونا نہیں جہنم اپنے لپیٹ میں لے گی۔ کرونا سے تو نجات کے راستے ہیں، مگر جہنم سے کیسے بچو گی؟ سمجھ گئے؟ اس لیے ہم نے مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہے، اور یہی سبق ہم نے اپنے تمام مشائخ سے سیکھا کہ اس کے جراثیم خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے، مگر آدمی کے دل کے اندر اتر جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، فرماتا ہے رب العالمین لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فرمایا کہ نہیں پائیں گے آپ ایمان والوں کو جو کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ دوستی کریں اللہ رسول کے کسی گستاخ کے ساتھ، اگرچہ اپنے باپ ہوں، اگرچہ اپنی اولاد ہوں،
اگرچہ اپنے بھائی ہوں، اگرچہ اپنے رشتہ دار اور اہل خاندان۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فرما ایمان والوں کو دوستی کرتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور اب خوب جم کے دوستی ہو رہی ہے، تو پوچھو قرآن عظیم سے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں، رہے کہ نہیں۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا آباءکم وأبناءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ تم اپنے باپ اور اولاد کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہابیت ایک کفر ہے اور اس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دوستی کرنے والا سنیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت کا پہلا حصہ لکھ کر ہم سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا بہت زبردست انتظام کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ یو پی کے مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار و جنرل انسپکٹر شبیر احمد خان غوری مئو میں ایک مدرسے میں آئی جو بد مذہبوں کا مدرسہ تھا، معائنے میں آئے تھے، تو ان میں سے ایک مولوی نے کہا، مولوی امجد علی صاحب کی بہار شریعت بڑی شاندار درس کے نصاب میں شامل کرنے والی کتاب ہے، مگر افسوس کہ اس میں پہلا حصہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم لوگ اس کو اپنے درس میں شامل کر دیتے۔ شبیر حسن غوری صاحب وہ سنی سنی تھے۔ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب جو میرے والد ماجد کے رفقائے درس میں اور اعلیٰ حضرت کے اجلہ خلفاء ہیں، ان کے یہ شاگرد تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، بہار شریعت ایمان کی تصحیح ہے، عبادات کی تصحیح اور عبادات کی سلامتی اور صحیح طور پر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں آدمی کے مباحات، محرمات، معاملات، خرید و فروخت، تجارت، زراعت، آبپاشی، لوگوں کے آپس میں شادی بیاہ، طلاق، فراق وغیرہ، ان سب طرح کے مسائل کا ذکر ہے۔ زندگی میں جن مسائل کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وہ سارے مسائل بہار شریعت میں رکھتی ہے۔ اس کتاب کا نام حضرت صدر الشریعہ نے لکھا عالم بنانے والی کتاب، اور نظر ثانی کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکار مفتی اعظم نے میرے سامنے یہ فرمایا
کہ اعلی حضرت نے دیکھنے کے بعد فرمایا اس کا نام بہاری شریعت ہے. یہ نام اعلی حضرت نے رکھا. کیسی یہ کتاب کیسی ہے کہ شریعت کے احکام نہیں، ارے بہار ہے، بہار. سمجھ گئے؟ آج کل حلال کے حرام کے امتیازات مٹتے جا رہے ہیں. تجارتوں میں، کاروبار میں، قرض میں، دیون میں کتنی غیر شرعی باتیں اور محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے. کیا ان پر لازم نہیں ہے کہ مسائل شرع پر عمل کریں؟ اس کا ذریعہ بہار شریعت. کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کتنے گھروں میں میاں بیوی کا اختلاف، گالی گلوچ، اٹھا پٹک، گھر کے اندر نہ چراغ بتی قاعدے سے ہو اور نہ ایک کوئی خوشی اور عید کا مزہ آئے. ایسے کتنے گھر ہیں. ان سب کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا بہاری شریعت پڑھو. بہاری شریعت کا 7واں اور 8واں حصہ اپنے مطالعے میں رکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا. میل جول، آپس کے تعلقات، شادی بیاہ اور ان کے مراسم، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بازاروں میں جانا، بازار کا سودا سلف کرنا، ان سب کے مسائل کو اگر جاننا ہو اجمالی طور پر تو کم سے کم بہاری شریعت کا 16واں حصہ تو مطالعہ کر لو. انگریزی میں بہاری شریعت کے 16ویں حصے کو حضرت مولانا آفتاب قاسم صاحب زیدہ مجہور ہیں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپ دیا، اور اس کی ایک ایک کاپی کچھ اسکولوں میں بھیج دیے. مسلم اسکولوں نے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اپنے اسکول کے نصاب میں اس کو شامل کر لیا. کیوں صاحب، ایسا ہوا کہ نہیں؟ ہاں. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی افادیت صرف مدرسے والے نہیں جانتے ہیں، اسکول والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ دین اگر جنرل لائن کے ساتھ دین سیکھنا ہے تو یہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، گھر کا ماحول بناؤ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب مسائل راجحہ، مرجحہ، منقحہ پر مشتمل. کیا مطلب ہوا؟ کہ مذہب کی کتابوں میں کچھ اقوال قوی، کچھ ضعیف، کچھ یہ کچھ وہ، اس پر اختلافات اس طرح کے بہت سارے ملے، مگر اس کتاب میں جو مسائل اکٹھے کیے گئے وہ وہی ہیں جن کی تنقید ہو چکی، جن کو علماء ملت اسلامیہ اور ائمہ ترجیح اور اصحاب فتویٰ میں تنقید کر کے ترجیح دے کر جس کو رکھا ہے وہی مسئلے. اب ذرا سوچو، تقریباً 1,00,000 سے کم نہیں مسائل ہوں گے بہار شریعت میں، ہاں زیادہ ہی ہوں گے، مگر ان مسائل میں ایک ایک مسئلے کی تنقیح اور ترجیح کا تلاش کرنا یہ آسان کام نہیں. اس لیے آپ ہندوستان کے سارے دارالفتاؤں میں
دیکھو گے بار شریعت ضرور موجود ہے. ہر مفتی اس کتاب کا محتاج ہے. سنی مفتی نہیں. آپ دارالعلوم دیوبند میں چلے جائیے، کسی دیوبندی مدرسے میں چلے جائیے، وہاں بار شریعت ملے. اگر فتوے کا کام وہاں ہوتا ہے تو بہر شریعت ضرور ملے گی. محتاج ہیں لوگ. تو حضرت صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ عالمگیری 500 دنیا کے چنے ہوئے علماء نے جمع ہو کر کہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے ان کو بڑی کاوشوں کے ساتھ پوری دنیا سے چن چن کر شام سے، قاہرہ سے، اسکندریہ سے اور یمن سے، کہاں کہاں سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے 500 علماء چن چن کر کے جمع کیے اور ان کو حکم دیا کہ ایک ایسی کتاب شریعت کی لکھی جائے. تو فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ کتاب کئی برسوں میں جا کر تیار ہوئی. برہان پور MP میں ایک شعر پڑتا ہے، وہ چبوترا جس پر یہ علماء بیٹھ کر کے بحثیں کرتے اور جس بات پر اتفاق ہوتا وہاں پر میرے مجلس اس کو قلم کر بند کرتے. وہ چبوترا برہان پور جا کر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان علماء میں سے ایک عالم ہمارے گھوسی میں بھی مدفون ہے. میں جب اس راستے سے گزرتا ہوں تو ضرور میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزرتا ہوں. تو یہ اس لیے صدر الشریعہ نے فرمایا کہ اگر میری کتاب بہار شریعت سلطان اورنگزیب نے دیکھ لی ہوتی تو مجھے سونے میں تول دیتے کہ وہ 500 علماء کی لکھی ہوئی کتاب اور یہ اکیلے میں نے فرصت کے اوقات میں لکھی. کیسے لکھا کرتے؟ دن رات درس و تدریس، یہ وہ فتویٰ نویسی وغیرہ میں گزر جاتا. کچھ تھوڑا سا یہ عنوان وغیرہ یہ وہ لکھ پاتے. اس لیے جب رمضان کی 20 تاریخ کی شام کو آپ مسجد میں اعتکاف کے لیے جاتے تو وہاں لکھنے پڑھنے کا پورا سامان انتظام کرایا جاتا. اور جب آپ رویت ہلال کے بعد مسجد سے باہر آتے تو بہار شریعت کا ایک حصہ ساتھ لاتے. ذرا سوچو، اعتکاف اسی لیے نہیں ہے کہ ملپوا کھانے کو ملے گا اور یہ ملے گا وہ ملے گا. اعتکاف اس لیے ہے کہ دین کا قلعہ مضبوط کیسے بنایا جائے، اس کو بلند کیسے کیا جائے، عوام میں کس طرح سے دین کو پھیلایا جائے. بہرحال حضور صدر الشریعہ کے زمانے میں تمام مدرسین کا انہوں نے ایک مزاج بنا دیا تھا کہ طلباء کی دینی تربیت ہو، صرف کتاب پڑھانے پر کام نہیں گزر. ان کو عالم کے جو اوصاف ہوتے ہیں اس اوصاف سے بھی متصف کرو. ایسے علماء وہ ہوتے تھے. سمجھ گئے؟ وہ لوگ ایسے تھے کہ سبحان اللہ، کبھی اس وقت کے طلباء
ایسے نہیں تھے کہ نظر ادھر ادھر گھماتے ہوئے راستہ طے کریں، بلکہ وہ نظر نیچے رکھتے تھے اور چلتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سنت کے خلاف عمل نہ کرتا تھا۔ ایک بار ایک صاحب کو سبزیاں لانے کے لیے ایک طالب علم کو حضرت صدر الشریعہ نے بھیج دیا۔ گاجر، مولی، پرول، پالک کا ساگ، ہری مرچیں، یہ وہ سب چیزیں بتا دی۔ یہ پاؤ بھر، یہ ایک سیر، یہ آدھا سیر، یہ 2 سیر ایسے لے آؤ، اور ان کو 10 کا نوٹ تھما دیا۔ وہ سستائی کا زمانہ تھا، 10 میں تو اتنا غلہ مل جاتا تھا کہ 2 مزدوروں سے اٹھوا کر کے گھر میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ہاں، وہ زمانہ تھا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ صرف 3.5 روپے میں 2 کنٹل گیچنی نام کا، یعنی گیہوں اور چنا ملا ہوا ایک ایسے بنایا جاتا، تو وہ 2 کنٹل 3.5 روپے میں لیا آیا تھا ہمارے یہاں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ سستائی کا زمانہ تھا۔ وہ سب چیزیں لے کر آئے۔ فرمایا مولی کیا بھاؤ ہے؟ کتنے کی یہ مولی ہے؟ کہ یہ تو نہیں معلوم۔ یہ گاجر، یہ فلاں چیز کتنے کی ہے؟ یہ نہیں معلوم۔ میں نے سب اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ چیز دے دو اور اس کا دام بتا دو۔ فرمایا کہ تو اب ان سامانوں کی جب تمہیں قیمت نہیں معلوم تو اس کی کیسے بے شرعاً جائز خریداری کیسے؟ لے جاؤ پھر اس کے پاس، اور وہاں سے اس کا الگ الگ بھاؤ پوچھ کر اب پیسے دے کر کے خرید کے لاؤ، ورنہ میں ایسا سامان جو بے فاسد سے آئے میں ہرگز نہیں کھا سکتا۔ بات سمجھ رہے؟ وہ طالب علم جب عالم ہوئے تو وہ بتانے لگے اتنی باریکی کی تعلیم ہم لوگوں کو دی جاتی تھی زمانے طالب علم میں، کیسا ٹرین کیا جاتا۔ بہرحال یہ تو حضرت صدر الشریعہ۔ سبحان اللہ، جب آپ اپنے آخری حج کے لیے 5 شوال کو گھر سے نکلے، اس زمانے میں کار وغیرہ نہیں چلتی تھی، ٹرینوں سے سفر کرنا ہوتا تھا۔ گھوسی ریلوے اسٹیشن پر آپ پہنچے، بڑی بھیڑ آپ کی مشاہدت کے لیے۔ ایک فوٹوگرافر آیا، کسی کونے میں چھپ کر اس نے فوٹو لے لیا، مگر جب ریل اس کی ہوئی تو بالکل صاف نظر آئی، اس میں کہیں بھی ایک لکیر نہیں تھی آپ کے چہرے پاک۔ آپ بمبئی آئے، یہاں آتے آتے اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ یہیں عین اس وقت آپ کی وفات ہوئی جس وقت یہاں سے جدے جانے والے پانی کے جہاز نے سیٹی دی اور ادھر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ 12:26 پر رات کو چلے گئے۔ یہ اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا، میں بھی پہلے حج کے لیے گیا تھا تو یہ تصور نہیں تھا کہ ہوائی جہاز سے بھی سفر ہوتا ہے۔
میں بھی پانی کے جہاز سے سن 1966 میں اپنی والدہ ماجدہ کو حج کرانے کے لیے لے گیا تھا. ان کے صدقے میں مجھے بھی حج کی سعادت مل گئی. بہرحال یہ یہاں بمبئی میں آپ کی وفات ہوئی. وفات کے بعد یہاں جنازہ تیار ہوا. یہاں والوں نے پڑھ لی بغیر ولی کی اجازت کے. پڑھ لی. تابوت میں رکھ کر ٹرین کی ایک بوگی بک کر کے اس کو لاک کر کے وہ اب بھیجا گیا. سمجھ گئے؟ اب چلا گھوسی اسٹیشن پر. جب آپ کا جنازہ اتارا گیا تو حج میں سفر حج کے لیے نکلے تھے تو اتنا بڑا مجمع نہ تھا جتنا جنازے کے لیے ہوا. بے تحاشا ازدحام. وہی فوٹوگرافر پھر آیا. یار ان کا فوٹو تو نہ لے سکا, ان کے جنازے کا فوٹو لے لو. تو جنازے کا چہرہ تو کھلا نہیں رہتا, وہ بھی تابوت میں. مگر اس نے فوٹو لیا, اس کا بھی حشر وہی ہوا. صدر الشریعہ فوٹو کے ایسے مخالف تھے. کتنے عالموں کا فوٹو آپ کو ملے گا مگر کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو صدر الشریعہ کا ایک فوٹو دکھا دے. سمجھ گئے؟ اس لیے میں بھی فوٹو کا بہت مخالف ہوں. اور میں اس لیے نہیں مخالف ہوں کہ میرے والد صاحب کا یہ نظریہ تھا, بلکہ اس لیے مخالف ہوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن تصویر کھینچنے والوں کا ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. جاندار کی تصویر بنانے والے. یہ دوسری حدیثیں سناؤں تو صبح ہو جائے گی. ہاں, ایک دوسری حدیث سنا دوں. فرمایا لا يدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب اور صورت حیوان. فرشتے رحمت کے اس گھر میں جا ہی نہیں سکتے جس گھر میں چھٹہر کتا یا جاندار کی تصویر ہو. اب آج کل لوگوں کے اتنی ہمت ہو گئی کہ جہاں فرشتے خوب جم کر عبادت کرتے ہیں اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں, وہیں پر تصویر کشی اور ویڈیو وغیرہ چلانے لگے. اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں فرشتوں تمہاری اب ضرورت نہیں ہے, ہاں جاؤ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہدایت لوگوں کو عطا فرمائے. حضور صدر الشریعہ جب دفن کیے گئے, برسات کا موسم تھا, پانی خوب برس رہا تھا. اس املی کا باغ ہم لوگوں کا خاندانی باغ تھا. ہمارے اجداد میں مولانا خیر الدین صاحب علی رحمہ انہوں نے وہ خریدا تھا. تو اس میں خاندان کے لوگ دفن کیے جاتے تھے. وہ وقتی قبرستان نہیں, اس میں ایک جگہ آپ دفن کیے گئے.
بارش ہوئی، قبر کے پائنتی کا حصہ تھوڑا سا کھل گیا، اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹنے لگی کہ کئی بیگھے پر مشتمل وہ باغ گمک گیا۔ ایک وہابی مولوی نے سنا تو وہ آیا اور باغ کے کنارے کھڑے ہو کر سونگتا ہے تو کہتا، ارے مولوی امجد مرے کے بعد بھی اپنی کرامت دکھاوت، دنیا زندہ تھے تو کرامت دکھاتے ہی تھے، مرنے کے بعد بھی کرامت دکھا رہے۔ سمجھ گئے؟ 3 روز تک وہاں پر دور دور سے یہاں تک کہ بنارس، مبارک پور اور ادھر ادھر سے کہاں کہاں سے لوگ اس خوشبو کو سونگنے آتے ہیں۔ کون سی خوشبو ہے کوئی بتا نہیں پاتا، کون سی خوشبو ہے کوئی نہیں بتا پاتا، یہ جنت کی خوشبو تھی۔ ان المتقین، آپ کی تاریخ وفات اس آیت سے نکلتی ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، تو جنت کی خوشبو تھی جو مدینہ پاک ہو کر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ حضور صدر الشریعہ کے اجلہ تلامذہ میں جو 2 ہیں، ان میں ایک حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، اور ایک حضور استاد العلماء، میرے بھی استاد حضور حافظ الملت والدین، یہ صدر الشریعہ کے جلیل الشان 2 تلامذہ، جن کو آپ اپنا مایہ زندگی بھی بتاتے تھے کہ میری زندگی کا یہ سرمایہ یہ دونوں۔ ہاں، مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ وہ بھی اس سال گئے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا ہماری اماں جی کے نام کہ میں نے دوران طواف کئی بار حضرت کو دیکھا اور میں لپکا کہ میں مسافہ کر دوں، دستبوسی کر، جیسے ہی قریب پہنچا غائب ہو گئی۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ سمجھ گئے؟ الحمدللہ ان کی قبر کی پر جو دھول جم جاتی ہے، اس دھول میں یہ تاثیر آ جاتی ہے کہ جو طالب علم اس کو چاٹ لیتا ہے اس کو علم کا بڑا حصہ ملتا ہے۔ میں نے بہت اس مٹی کو بہت مرتبہ استعمال کیا اپنے زمانے طالب علمی سے لے کر۔ بہرحال یہ صدر الشریعہ حضور تاج الشریعہ، الحمدللہ تاج الشریعہ بہت بڑی بزرگ شخصیت کا نام ہے۔ عمر 8 سال میری زیادہ، مگر وہ پتہ نہیں کتنے 8 سال اوپر مجھ سے۔ اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ بڑے ہیں کہ وہ، تو میں یہی کہتا تھا بڑے وہی ہیں، عمر زیادہ میری، بڑے وہی۔ میں نے ان کا بچپن دیکھا، بلکہ میں نے ان کو گود بھی لیا ہے، اور جب وہ چھوٹے تھے تو ایسی لاد کر کے میں باہر آتا تھا، لے کر آتا تھا جاتا۔
یہ سب معلوم ہے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا نہیں. انہوں نے کیا، اعلیٰ حضرت نے ان کو ایسا بنایا کہ اپنے فیض و برکات کا سرچشمہ بنا دیا. آپ ازہر سے پڑھ کر آئی، کچھ دنوں تک حضرت سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں فتویٰ لکھتے تھے، چند فتاوے لکھے. اس کے بعد سرکار مفتی اعظم نے ایک تحریر لکھی. وہ تحریر میں نے اپنے آنکھ سے دیکھی. اس میں لکھا تھا، اب میں علیل رہتا ہوں، کام سبل نہیں پاتے، اس لیے میں مولوی اختر رضا قادری کو اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ، اپنا قائم مقام یہ نہیں فرمایا کہ میں فتوے نہیں لکھ سکتا، ان سے لیا کرو، میں تعویذ نہیں لکھ سکتا، ان سے لیا کرو. تو میں اب وقت نہیں، مرید کرنے کا وقت نہیں نکال سکتا، ان سے مرید ہوا کرو. یہ ایک بات بھی نہیں، ارے اپنی پوری شخصیت کا قائم مقام بنائے. اس لیے سبحان اللہ، سراپا مفتی اعظم کو جن لوگوں نے نہ دیکھا اور تاج الشریعہ کو دیکھا تو بے شک انہوں نے حضور سرکار مفتی اعظم کی زیارت کری. اسی لیے تو فرمایا، وہ تقوی متقی بن کر اس زمانے میں دکھائے کوئی ایک مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. فرماتے ہیں سرکار تاج الشریعہ، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. کبھی کبھی اپنے آپ کو وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ یہ میں جو لوگوں میں مقبول ہوں، یہ تواضع فرما رہے ہیں. یہ مقبولیت میری اپنی خوبیوں سے نہیں، مفتی اعظم کی نظر کرم کا یہ سب کچھ یہ عطیہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کے فیوض و برکات ہمیشہ عام رکھی. صرف ایک بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں. کوئی مجھے بتا دے کہ مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں جتنے انسانوں کا مجمع تھا، اس کا ایسا کہیں کسی بھی اور جنازے میں بادشاہ کا ہو کہ وزیر کا کہیں دیکھا ایسا مجمع؟ تھوڑا سا مجمع بڑھ گیا تھا، کہاں؟ خمینی کے جنازے میں. ایسی حالت ہوئی کہ خمینی کی کھاٹ گر گئی اور کفن
سب ادھر ادھر لوگ کھینچ کھینچ کے لے بھاگے. عجب حال ہوا اس کا. مگر یہ سرکار تاج الشریعہ، یہ تاج الشریعہ ہے. سمجھ گئے؟ ان کی حکومت فوج سے نہیں چلتی ہے، بلکہ ان کی حکومت ملائکہ چلاتے ہیں. سمجھ گیا؟ اس لیے اتنا بڑا مجمع کہ بریلی کی کسی گلی میں چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. اتنا بڑا مجمع. میں خود بھی گیا ہوں. اور یہ حالت کہ دکانوں سے پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، مگر اس کے باوجود ہر ہوٹل کھانے کا چلتا رہا اور ہر جگہ پانی کی بوتل دستیاب ہوتی ہے. تقریباً 2 کروڑ آدمی تھے. اتنے ایک شہر میں جمع ہو جائیں ایک ساتھ، وہ بھی دور دراز کے لوگ، تو پانی نہیں ختم ہوگا. گرمی کا زمانہ ہے. اور پھر اتنی بھیڑ کہ صفیں لگا کر نماز جنازہ ناممکن تھی. بس جیسے وہ جلوس میں ایک دوسرے کا کاندھا لگا رہتا ہے اور پیٹ میں پیٹ سٹی رہتی ہے، اس طریقے سے جنازہ کی نماز ہوئی. کسی نے کوئی اعتراض کیا کہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا، مگر اس بے وقوف کو آ کر کے دیکھ تو لینا چاہیے تھا. پولیس سے رپورٹ تو لے لینی چاہیے تھی کہ کیا ہے. اخبار نویسوں سے آ کر کے لیتے یہ رپورٹ سمجھتے. مگر اعتراض برائے اعتراض کرنے کا سلیقہ تو بہت لوگوں کو ہے، مگر وہ قدرت الہی کو نہیں دیکھتے. تماشا یہ قدرت الہی کا ہے کہ ایک سچے محبوب کا جنازہ. میں نے سوچا کہ اس بھیڑ میں کہیں لوگ دبے نہ، کچلے نہ، کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹے نہ، یہ سوچتا رہا. پھر میں نے باقاعدہ اس کی خبر لی، تحقیق کرائی کہ کوئی زخمی ہوا، معلوم نہیں. کسی کو کوئی چوٹ لگی، نہیں. کسی کا پاؤں دبا، نہیں. کسی کی انگلی دبی، نہیں. یا اللہ، یہ کون حفاظت کر رہا تھا سب کی؟ یہ تاج الشریعہ کرامت ہے، کرامت. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے، یہ جلوہ گری. اب دیکھو کیا جلوہ گری نظر آ رہی ہے. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ جس طریقے سے آپ کی برات میں رخصت ہوئے، وہاں فرشتوں کی برات میں ہے، بڑی شان ہے ان کی. اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. علم کا خزانہ، زہد و تقوی کا ہمالہ، آپ کی کہ فیض و برکات سمندر کی طرح سے موجود. سب خزانہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اور سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ سے ان کو ملتا جاتا، اور یہ بھی وہ سقی داتا کہ خوب بانٹتے رہتے. سبحان اللہ. عرب کا حال یہ کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پاسپورٹ سے جاتے ہیں نفلی عمرہ کرنے کے لیے، وہ کہتے نفل کے لیے حرام کام کیسے جائز کر لیا.
میں نے کہا کہ غلط کہتے ہو تم، عمرہ ایک بہانہ ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ رمضان کا عمرہ ادا کرنے کے لیے ایک ہی دن، دو ہی دن کے لیے آتے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ سب میں اپنی فیض و برکات کی نہریں بہاتے تھے۔ میں نے خود دیکھا حج کے موقع پر، کبھی میں بھی پہنچا، حضرت بھی پہنچے، تو دیکھا میں نے کہ وہ زیادہ تر وہاں کے علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے اور لوگ ان سے اکتساب فیض کرتے۔ شام کے علماء، مصر کے علماء، یمن کے علماء، افریقہ کے علماء، یہاں کے وہاں کے طرح طرح کے لوگ اکتساب فیض کے لیے آتے۔ ایک پیر صاحب ہیں بڑے بزرگ دبئی میں، انہوں نے حضور تاج الشریعہ کو دعوت دی کہ میرے یہاں 1 گھنٹے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ بڑا اکرام، بڑی تواضع، بہت کچھ انہوں نے اہتمام کیا حضرت تاج الشریعہ کے لیے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو تاج الشریعہ نے کہا مجھے اجازت دیں، نماز کا وقت ہو گیا، میں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے پیر صاحب نے کہا نہیں، یہاں یہی نماز پڑھیے، بلکہ آپ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا نا، میں یہاں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ دیکھ لیا تھا وہاں پر مائک لگا ہوا ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو کہا نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا۔ تو اب وہ پیر بزرگ شیخ طریقت عرض کرتے ہیں حضور آخر وجہ کیا ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا، جماعت بھی حاضر ہو گئی اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ کہا کہ دراصل میں مائک پر نہ نماز پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں۔ کہ معافی مشکل، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ہٹاؤ یہاں سے مائک، یہ شیخ پڑھائیں گے، نماز یہی پڑھائیں گے، اور یہ لاؤڈ اسپیکر ہٹاؤ یہاں سے۔ سبحان اللہ، جو لوگ اپنی کمر سے لاؤڈ اسپیکر باندھے رہتے ہیں، وہ لوگ حضرت تاج الشریعہ کی خاطر میں وہ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ ادب ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ طریقہ شریعت ہے، یہی طریقہ طریقت ہے۔ اس لیے کرامت الولی کے ان یکون قولہ و فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابقا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غوث پاک کا فرمان۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اقرب الطرق الی اللہ عز وجل الاستمساک بعروۃ الشریعہ، اللہ تک پہنچنے کی سب سے قریب ترین طریقت کیا ہے؟ شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا، یہ ہے، سمجھ گئے؟ اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی، جن کی اولاد کے فیوز و برکات کہاں کہاں بٹ رہے ہیں، بلگرام شریف، خیر آباد شریف، مارارا شریف، مسوری شریف، کہاں کہاں، بانسا شریف، یہ سب یہ بلگرام شریف کے بزرگ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامو کے فیض و برکات ہیں۔ وہ لکھتے ہیں
اس فارسی عبارت کو پڑھوں گا، یاد تو ہے مگر پڑھنے کا وقت نہیں، اس لیے میں 2 لفظوں میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں فرق کتنا ہے؟ تم یہ پوچھو مجھ سے کہ شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے، میں کہوں گا کہ شریعت بال، سر کے بال کا نام ہے، اور طریقت ان بالوں کے بیچ کی مانگ کا نام ہے۔ اس طرح سمجھو، فرماتے ہیں جس طرح گنجے کے سر پہ مانگ نہیں نکل سکتی، اسی طرح بغیر شریعت کے کوئی طریقت نہیں بن سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، طریقت کو اپنی عملی زندگی میں کچھ شریعت سے سنوار لینا، یہی طریقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی حضور تاج الشریعہ کے ایک روزہ عرس میں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ایسے مجموعوں سے محروم ہیں۔ یہ کون کھینچ کے لاتا ہے؟ یہ سرکار تاج الشریعہ کی کشی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب اہل سنت کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے رکھے۔ بچپن سے میں جب قرآن شریف پڑھتا تھا تب سے میں ٹناٹن سنی اور سنیت کی تبلیغ کا اور اس کے لیے لڑنے بھیڑنے بحثیں کرنے کا مزاج میرا رہا۔ ہاں، اور آج بھی وہی ہے کہ میں اسی مزاج پر ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت بس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور کوئی پروگرام ہو تو بتائیے۔ کہاں گئے مہاراج؟